أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاس. غش مطلب بے ہوشی. ایک اس میں کہتے ہیں غشی، ہم لوگ اپنی زبان بولتے ہیں نا، غشی طاری ہونا ہے نا، جیسے نیند ایسی آئی جسے غشی طاری ہو گئی ہے نا، وہی غشی یہاں پر بھی ہے. اذ جب یغشیکم النعاس، جب وہ غشی طاری کر رہا تھا کم تم پر، النعاس کس شکل میں؟ النعاس، نعاس کہتے ہیں اونگ کو، نیند سے بوجھل ہے نا، نعاس اونگ کی شکل میں، نیند کی شکل میں. امانتن، امن، من ہو اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اذ یغشیکم النعاس امانتم منہ، جب وہ تم پر غشی طاری کر رہا تھا نیند کی شکل میں، منہ امانتم منہ اس کی طرف سے یہ امن تھا. اور ینزل، اور وہ نازل کر رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم اور اس نے نازل کیا تم پر آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ وہ تم کو پاک کرے، طہارت حاصل ہو، تاکہ تم کو وہ پاک کرے، بھی اس کے ذریعہ، ویذہبا اور لے جائے، عنکم تم سے، رجز الشیطان اور لے جائے تم سے رجز ناپاکی، الشیطان شیطان کی ناپاکی کو، ولیربطا اور مضبوط کرے، علی پر، قلوبکم تمہارے دل کو، ویثبت اور جما دے، ثبات عطا کرے، جما دے، بھی اس کے ذریعہ، الاقدام تمہارے قدموں کو. اب ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہ ذکر چل رہا ہے غزوہ بدر کا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ 313 لوگ اور ایک جنگجو لشکر سے ان کا مقابلہ تھا، 1000 سے زیادہ ان کی تعداد تھی، ادھر یہ 300 لوگ تھے. تو یہ جنگجو لوگ تھے اور ان سے وہ اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے، اور پورے غرور اور نشے میں تھے، وہ پورے غرور کے ساتھ آئے تھے، اسلحے سے لیس ہو کر. اور یہ جنگجو بہادر لوگ تھے، اور ادھر مٹھی بھر لوگ جن پر فاقے پہ فاقے ہو رہے تھے، جو تنگ دستی کا شکار تھے. تو جب یہ آئے وہاں سے، یہاں سے چلے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے رکھا، انہوں نے اس طرح سے جواب دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر لوگوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے. تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جب انسان کہتے ہیں نا بہت زیادہ جب ٹینشن ہوتا ہے، کوئی معمول، ہم تو کہتے ہیں تھوڑی سی بھی معمول سے ہٹ کر کوئی کام ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہ بھی ہو، کوئی معمول سے ہٹ کر کچھ ہے کہ کل کوئی مہمان آنے والا ہے، یا کل کوئی ایکسٹرا کام ہے، یا کل کوئی اور مصروفیت ہے، تو رات میں سکون کی نیند نہیں ہوتی. تو یہ تو بہت بڑا مرحلہ تھا کہ یہ وہاں سے سفر کر کے بدر کے میدان میں آئے تھے، اور جب وہاں وہ پہنچے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ کافر، ان کے دشمن
कुफार के लश्कर वो अब जो सही जगह थी, जो जहाँ पर पानी था, वहाँ उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया था। और मुसलमानों को परेशानी थी कि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ सिर्फ पीने, मुसलमानों का, काफिरों का तो सिर्फ पीने का मसला था, लेकिन मुसलमानों को तो तहारत का मसला था, उनके वजू का मसला था, है ना। ये तमाम मसाइल उनके सामने थे। अगर न खुदा न कोई नापाकी तारी हो जाती है तो उससे वो गुस्ल कैसे करेंगे, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मसाइल थे मुसलमानों के साथ। तो अल्लाह ताला ने अमन की शक्ल में उन्हें, कि वो उस रात जब सोए हैं तो बेखबर हो गए। इतना बड़ा मरहला था कि मुट्ठी में उनकी ज़िंदगी, ये इस्लाम क्या, ये फैसला होने वाला था कि आज इस्लाम या तो रहेगा या तो फिर ख़त्म हो जाएगा। ये कोई आम जंग नहीं थी। यहाँ उस मीटिंग में इब्लीस भी शामिल हुआ था। जो उन लोगों को मीटिंग कर रहे थे ना, उसमें इब्लीस भी शामिल हुआ था और वो भी उसके साथ आया था। सुराका बिन मालिक की शक्ल में वो आया था जंग बदर में। ये कोई मामूली जंग नहीं थी। ये था कि आज या तो कुफ्र रहेगा या तो इस्लाम, इस सब ये फैसला होना था। तो ये इतना बड़ा मार्का था, ये ऐसी वो कोई मामूली जंग नहीं थी, बल्कि ये फैसला होना था कि या तो ये मुसलमानों के इस ज़मीन से सफ़ेद हस्ती से मिटा देना है, और मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दुश्मनी इस्लाम से थी कि इस्लाम इस ज़मीन से, इस पर इस्लाम का किसी में जुर्रत ना हो कि इस्लाम का बोलबाला करे, इस्लाम का नाम ले। ये वो फैसला कुन जंग थी। अब देखें कि इस शक्ल में होना तो ये चाहिए था कि इनको नींद ना आती, बेचैन होते, लेकिन ये जब सोए हैं वहाँ से आकर, हालांकि पानी का भी मसला था, तो बेखबर हो गए और इतनी अच्छी नींद आई कि सुबह वो ताज़ा दम होकर उठे। और दूसरी चीज़ जो अल्लाह ताला की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से इनाम था उन्हें, कि उन्हें टेंशन से ज़्यादा दिमाग उनका पुरसकून हो गया। कहते हैं जब दिमाग ने बेचैन होते, जब थका हुआ होता है तो इंसान ताज़ा दम नहीं होता, लेकिन वो ताज़ा दम दिमाग से ताज़ा दम होकर उठे। और दूसरी चीज़ जो अल्लाह ताला ने मदद की वो ये थी कि अल्लाह ताला ने उस रात बारिश बरसाई। बारिश के दो फायदे हुए। एक तो ये कि मुसलमानों ने हौज बना कर वहाँ पर, क्योंकि वो जो कुफार का जो लश्कर था वो तराई में था, निचले हिस्से में था, वहाँ पर कुआं था, इसलिए उन्होंने पहले ही जाकर वहाँ पे कब्जा कर लिया था। अब इधर मुसलमानों का टेंशन था कि पानी नहीं है और वो ऊपर वाले हिस्से में थे। लेकिन जब बारिश हुई तो इसके दो फायदे हुए। एक तो ये कि उन्होंने हौज बना कर अपने पानी को इकट्ठा कर लिया। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो वो ऊपर के हिस्से में थे तो पानी बह गया और रेत जम गई और उस पर कदम उनके जमने लगे। और वो निचले हिस्से में थे काफिर, तो उनके वहाँ पानी जमा हो गया, वहाँ पर कीचड़ हो गई और उनके पैर फिसलने लगे। अब देखें कि अल्लाह ताला ने गैर मामूली, नहीं बारिश के कुछ मौसम नहीं, कुछ वो नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह से मुसलमानों की मदद की कि जिस चीज़ काफिर अपनी कामयाबी समझ रहे थे वही उनकी नाकामी बन गया। वही ज़मीन उनके लिए कीचड़ का बाइस बन गई, वहाँ पर उनके कदम फिसलने लगे, ज़मीन में के अंदर धंसने लगे, क्योंकि पानी जमा हो गया था, ज़मीन नर्म हो गई और वहाँ कीचड़ हो गए और उनके ज़मीन में उनके पैर धंसने लगे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा, तो यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है कि यहाँ पर तुम माल गनीमत के बारे में झगड़ रहे हो, हालांकि अल्लाह, जब तुमने ये वो रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा और अपनी, यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले ही कि जिक्र कर दिया है कि तुमने जंग इसलिए नहीं की थी तुम्हें माल गनीमत हासिल हो, बल्कि तुमने जंग जो मकसद तुम्हारा था उस मकसद पे तुम्हारी निगाह होनी चाहिए, तुम्हारी निगाह उस मकसद पर होनी चाहिए। मेरी बहनों, दरअसल होता ये है ना कि दीन के काम के लिए इंसान हमेशा, कहते हैं ना कि अमल का दारोमदार तो नीयत पर है। नीयत उनकी सही थी, लेकिन शैतान साबित कदम नहीं रहने देता, इसलिए वो उसको मकसद से हटा देता है। पहले से वो ये चाहेगा कि इंसान इस बड़े काम की हिम्मत ही ना कर पाए, लेकिन जब कहते हैं माहौल मिलता है, एक लीडर अच्छा सामने होता है ना, तो फिर ये बहुत आसान होता है कि इंसान अपनी जान को भी, लेकिन जान लगाने के बाद भी वो मकसद पर निगाह रह जाए, ये बहुत बड़ी बात है। काम इंसान बड़े बड़े कर लेता है जोश में आकर, लेकिन निगाह अगर मकसद पे नहीं है कि हम किस लिए आए थे, किस लिए हम कर रहे हैं, फिर मकसद अगर वो दुनिया हो गया, हमें इज्जत हासिल हो जाए,
ہمیں نمود نمائش حاصل ہو جائے یا کسی کوئی اور مقصد سے وہی کام بن گیا تو پھر سب کچھ بیکار. تو شیطان نے انہیں اس طرح سے پھر اس بال غنیمت میں الجھا دیا تھا، اس میں الجھ گئے تھے. آپ دیکھیں کہ جو وہ صحابی تھے، اس میں وہ صحابی تھے کہ جب آتے ہیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کا رسول مجھے وہ لوگ آنے ہی نہیں دے رہے تھے. اور جب میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا تھا تم جب یہاں آئے تھے مکے میں تو بالکل خالی ہاتھ تھے، جو کچھ تم نے بنایا یہاں آ کر بنایا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کا رسول، میں نے ان سے کہا کہ اگر میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ صہیب تم نے بہت نفع کا سودا کیا. تو یہ وہ لوگ صحابی تھے، کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. لیکن شیطان میری بہنوں یہ نا ہمیشہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. انسان اٹھتا تو نیک نیتی سے ہے، مگر اس کام کو بھی پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا ہی کا حصہ بن کر رہ جائے، اسے آخرت میں کچھ نہ ملے. تو دراصل یہ اسی کی کوشش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہاں پر تربیت کی ہے کہ تم نے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تو جنگ نہیں کی تھی، یہ تو انفال ہے، یہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا دیا ہے. جس مقصد کے لیے تم نے جنگ کی تھی تو اللہ کے یہاں تو محفوظ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب یہاں پر یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کی. اللہ تعالیٰ نے تم پر نیند طاری کر دی ان کی شکل میں، تم پر غشی چھا گئی تھی، اور اس نیند کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امان عطا کیا. تم ٹینشن سے بچ گئے، اب تم تازہ دم ہو کر اٹھے. اور بارش نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کا انتظام کر دیا، تمہارے پینے کا، تمہارے غسل کا، تمہارے وضو کا، اور تمہاری وہ زمین میں قدم جمانے کا. ایک بارش سے اتنی مدد ہوئی کہ اتنے سارے فائدے مسلمانوں کو حاصل ہوئے. تو یہ چونکہ یہ اونچائی پر تھے، اس لیے وہ قریش کے کفار دشمنوں کے لشکر کے بھی اچھی طرح سے یہ لوگ ان کی نقل و حرکت پر کو غور سے دیکھ رہے تھے. یہ کئی فائدے اس کے ہو گئے. حالانکہ دشمن جو صحیح جگہ سمجھ رہا تھا وہ پہلے ہی آ کر اس پر قبضہ کر چکا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پانی نازل کیا تاکہ وہ تم کو پاک کرے اور شیطان کی گندگی کو تم سے دور کرے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل کو مضبوطی دے، مضبوط کرے، وَثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دے. اِذْ يُوحِي، جب وحی کر رہا تھا، رب کا تیرا رب، إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف، أَنِّي مَعَكُمْ، یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا، پس تم ثابت قدم رکھو، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے ہیں. تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. سألقی فی قلوب الذین، سألقی، ان قریب میں ڈال دوں گا، فی، میں، قلوب، دل، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کیا ڈالوں گا؟ اور رعب ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا، پس ضرب لگاؤ، فوق الاعناق، اعناق گردنوں کے اوپر، وَاضْرِبُوا، اور ضرب لگاؤ، منہم، ان کے، کل بنان، ان کے ہر جوڑ پر، ان کے ہر جوڑ پر چوٹ لگاؤ، ضرب لگاؤ. اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تیرا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف کہ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، کسی اور جنگ کے لیے یہ جملہ نہیں آیا ہے. یہ کفر اسلام کی فیصلہ کن جنگ تھی میری بہنوں، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی. اس لیے جب وہ جو اس جنگ میں شامل تھا، اس سے جب کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اس صحابی کے بارے میں کہ وہ تو بدری صحابی ہے. کیا پتا، جب ایک صحابی تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ فتح مکہ پر چڑھائی کا حکم دیا، تیاری ہونے لگی، تو اس میں ایک صحابی تھے، انہوں نے حاطب بن ابی بلتہ، انہوں نے وہ بھی بیچارے ہجرت کر کے آئے تھے، اور
ان کے بال بچے وہیں مکے میں تھے، تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر چڑھائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو کہیں ان کے بال بچوں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو انہوں نے چونکہ اب یہ خفیہ جنگ تھی، خفیہ چڑھائی تھی، انہوں نے معاہدہ، یہ آپ لوگ انشاءاللہ تاریخ پڑھیں گے اور جانتے بھی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے وقت کہ 10 سال فریقین کے اندر جنگ بند رہے گی، تو اس میں انہوں نے یہ معاہدہ کفار کی طرف سے انہوں نے ایک اس پر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیف تھے اس پر حملہ کر کے انہوں نے حملہ تو نہیں کیا تھا، مگر ان کی حملہ کرنے والوں کی مدد کی تھی اسلحے وغیرہ سے۔ یہ معاہدہ انہوں نے خود توڑ دیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا کہ اب مکہ پر چڑھائی کریں اور انہیں بتائے بغیر۔ اب یہ چونکہ راز تھا اور انہوں نے چاہا کہ ایک خط لکھ کر وہاں کے جو ان کا سردار ہے ان کو بتا دے، تو انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ اس خط کو کہ وہ مکہ لے جائے۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی، رسول کا راز تھا اور یہ غلطی بہت بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی اور علی رضی اللہ اور ایک اور صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کر اس عورت کو پکڑیں، وہ گئے اور وہ راستے میں مل گئی، اس کو پکڑا اور اس نے اس کی پوری تلاشی لی اور کوئی خط نہیں ملا۔ یہاں تک علیہ السلام نے کہا اگر تم نے خط نہیں دی تو ہم تمہارے کپڑے اتروائیں گے، تم کو ہم ننگا کریں گے۔ تو پھر اس عورت نے اپنے جوڑے سے وہ خط نکال کے دیا، وہ خط لے کر آئے اللہ کے رسول کے پاس، اور وہ حاتب بن ابی بلتہ نے لکھا تھا وہ خط۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ حکم دے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں عمر، یہ بدری صحابی ہیں، وہ بدری جنگ کی بدر کے شامل جو لوگ تھے ان کی وہ عزت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، سورہ واقعہ میں ذکر ہے کہ جو پہلے بعد کے لوگ جو ایمان میں لے آئے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو پہلے ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ وہ صحابی تھے، بدری صحابی تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر یہ تو بدری صحابی ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر فیصلہ لکھ دیا ہو، اس کے بعد چاہے جو بدری صحابی میں سے جو کچھ کرے انہیں بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا ہو، عمر تم ان کی گردن کیوں اڑاؤ گے؟ تو وہ صحابی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے وہاں پر بال بچے وہاں پر ہیں اور یہ انہیں نقصان پہنچائیں گے، تو میں چاہتا تھا کہ وہ خبر کر دوں تاکہ وہ ان کے اوپر احسان ہو جائے اور وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں، بس اس کے علاوہ میرا اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو یہ ان سے میری کوئی جو ہے محبت نہیں ہے، میں اپنے بال بچوں کی محبت میں نے بہرحال وہ غلطی تھی ان کی، اور لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے انہیں معاف کیا کہ وہ بدری صحابی تھے۔ تو میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس جب تیرا رب، یعنی یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ آیا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا جبریل علیہ السلام جب وہ اسلحے سے لیس ہو کر جب اتر رہے ہیں، فرشتوں کے جھنڈ میں اترے ہیں، تو اس نے دیکھ لیا اور بھاگنے لگا۔ تو اسے اور لوگوں نے کہا کہ آپ سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ تو سراقہ بن جاشم کی شکل میں وہ آیا تھا اور اس نے کہا تم کہاں جا رہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ کہہ کر وہ بھاگا۔ تو یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرشتوں سے تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور عنقریب میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رعب کا مطلب خوف، مسلمانوں کا رعب ان کے اندر اتر جائے گا، خوف طاری ہو جائے گا اور وہ مقابلے کی ہمت ان کے اندر نہیں رہے گی۔ یہ اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو پانچ چیزوں کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو مجھے عطا کی گئی وہ اور نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ اس میں سے یہ تھا ایک یہ کہ اللہ مجھے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، نہیں میرے لیے پوری زمین، اللہ کی پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، میں چاہے جہاں سجدہ کر سکتا ہوں۔
اور دوسری چیز یہ کہ اللہ میری روب سے مدد کی گئی. تیسرے ایک مال غنیمت کو میری امت پر حلال کر دیا گیا اور دوسری پیغمبر کی امت پر حلال نہیں تھا. چوتھے یہ کہ نبوت آپ پر ختم کر دی گئی. دوسری یہ کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے تا قیامت تک کے لیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، میں قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. فضربوا، پس ضرب لگاؤ، فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر، وضربوا منهم كل بنان، اور مارا انہیں ہر جوڑ پر ان کا ضرب لگاؤ. کیوں؟ ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے شاق اللہ، مقابلہ کس کا کیا ہے؟ اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کا. یہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کیا ہے. ومن یشاقق اللہ و رسولہ، اور جو مخالفت کرے گا، جو مقابلہ کرے گا اللہ اور اس رسول کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ دراصل بہت بڑا وہ ہے کہ یہ جب حیی بن بنو نذیر میں سے تھا، اور جب اس کی گردن مائی غزوہ احزاب کے بعد جب اس کی گردن کاٹی جانے لگی تو اس نے یہی جملہ کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری مخالفت پر مجھے آج بھی شرمندگی نہیں ہے. تمہاری مخالفت میں نے جو کچھ کیا یہ وہ تھا کہ جب اس نے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر میں سے تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے یہاں بنو نذیر قبیلے میں آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، ایک کسی اس کا وہ تھا معاہدے میں کسی کی وہ ہو گئی تھی، تو قصاص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سے بات چیت کرنے آئے تھے کہ اس کی دیت عطا کر دے، جو اس کی رقم ہوتی ہے اس کی بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے. اس وقت اس نے بیڑا اٹھایا تھا کہ اس نے کہا تھا یہ اچھا موقع ہے، ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ جیسے تمام ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اس نے جا کر یہ کہا تھا کہ جا کر کوئی اوپر سے چکی کا پاٹ گرا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دے. اللہ تعالیٰ نے خبر کر دی. اسی طرح سے یہ اس وقت ان لوگوں کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا. یہ لوگ خیبر چلے گئے تھے، اور جب خیبر گئے ہیں تو وہاں سے اس نے اس قدر جو ہے جا کے اس کے اندر اور دشمنی بڑھ گئی اس کی. مکہ جا کے وہاں پر لوگوں کو اکسایا، پورے عرب کی دشمنی کو اکٹھا کیا. اور آپ کی غزوہ احزاب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب گروہ کی جمع ہے. تو تمام گروہ یہاں پر کئی گروہ اکٹھا ہوئے تھے اور آپ کی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مدد کی تھی آدھی سے اور مسلمانوں کی، اور اس وقت جب اس کی گردن جب کاٹی گئی ہے تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے آپ کی مخالفت میں مخالفت کی، آپ کی دشمنی میں جو کچھ کیا مجھے آج بھی شرمندگی نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، اللہ کی مخالفت میں جو اٹھتا ہے، اس کا یہی حشر ہوتا ہے. یہ کہہ کر اس کی گردن اس نے اپنی گردن کٹوا دی. تو یہ دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کا مقابلہ کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ ہے یہاں ذالکم کا جو لفظ آتا ہے نا، وہ پورے جملے کا قائم مقام ہوتا ہے. یہ صرف یہ تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے میں پورا مفہوم ہے کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا مزہ، تمہارے کرتوتوں کا. فذوقوہ، پس اس کو چکھو. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا، جب، لقیتم، جب تم ملو، لقیتم الذین کفروا، جب تمہاری لقیتم مڑبھیڑ کہتے ہیں آپس میں تمہاری مڑبھیڑ ہو، بھیڑنا. لقیتم الذین، تم جنگ کرو، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. زحفن،
यहाँ पर वो ज़फ़न का वो गिरोह है जो पूरी प्लानिंग के साथ जो है आमने सामने उनकी मुठभेड़ होती है, जंग की प्लानिंग होती है, जैसे कि जंग बदर में हुआ, जंग अहद में हुआ, जंग अहज़ाब में हुआ, इस तरह से। तो उसके कुछ उसूल होते हैं, वो उन उसूलों का उनकी कुछ कवानीन होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, उसको उस पर दुश्मन दोनों लश्कर उसके पाबंद होते हैं, दोनों लश्कर उस कवानीन के उस उसूलों के पाबंद होते हैं, उसको कहते हैं ज़फ़न, है ना। तो ये यहाँ पर है कि जब तुम्हारी मुठभेड़ उस गिरोह से हो, ये ज़फ़न ऐसी लश्कर से हो, फला तवल्लूहुमुल अदबार, तो तुम उनमें उन ऐसे लश्कर से पीठ ना फेरो, वमा युवल्लिहिम, और जो पलटेगा उनसे यौमइज़िन उस रोज, दुबुरहु अपनी पीठ को, इल्ला मगर, यानी जिसने ऐसे मौके पर दुबुरहु अपनी पीठ फेरी, इल्ला मगर मुतहर्रिफन लिक़ितालिन, सिवाय इसके कि जंगी चाल चलने के लिए, और मुतहय्यिज़न, या किसी दूसरी फौज से, या मिलने के लिए, इला फ़िअतिन, दूसरे गिरोह से मिलने के लिए, फ़क़द बाआ, यकीनन वो लौटा, बिग़ज़बिन, अल्लाह के ग़ज़ब, यकीनन वो लौटा, अल्लाह कमाल आया अल्लाह का ग़ज़ब, व मवाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है, व बिअसल मसीर, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। यहाँ पर ये आयत समझ में नहीं आई होगी कि यहाँ पर पहले कहा जा गया है कि जब कोई ऐसे लश्कर के साथ तुम्हारी मुठभेड़ हो, तुम्हारा मुकाबला हो, तुम आमने सामने हो, तो वो लश्कर चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे वो लश्कर कितना ही असलहे से लैस हो, चाहे वो लश्कर कितना ही ताकतवर हो, तुम जब फैसला कर लो उनसे मुठभेड़ का, तो फिर जवाब में पीठ ना दिखाओ। और अल्लाह ताला ने आगे क्या क्या वार्निंग दी है, जो उस रोज पीठ फेरेगा वो अल्लाह के गज़ब में घिर जाएगा। मगर यहाँ पर लिखा है सिवाय जंगी चाल के। सिवाय जंगी चाल क्या होती है? जंगी चाल ये होती है कि जैसे कमज़ोर मुसलमानों का लश्कर बहुत थोड़ा है और काफिर बिल्कुल दुश्मन का लश्कर बिल्कुल जो है हावी है, और उम्मीद है कि अब एकदम ये कोई चारा नहीं है, तो उस जंगी चाल के लिए दुश्मन को अपने उसमें, जिसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर जब इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि यहूदी ने, जो हुई बिन अख्तब था, इसने जाकर लोगों को बहुत ज़्यादा भड़काया था, जाकर उभारा था जंग के लिए, और अल्लाह के रसूल को खबर मिली कि जो अंदर यहूदी हैं मदीने के अंदर, उन्होंने भी अपने मुआहदे को तोड़ दिया है और जंग के लिए तैयार हो गए हैं। और कहा कि जाकर मालूम करें कि क्या खबर ये सच्ची है। सच हुई तो आके सिर्फ इशारे से कहना, क्योंकि लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे, फिर लोग डर जाएंगे, फिर उनके अंदर जंग की हिम्मत नहीं होगी। तो जो सहाबी गए थे और आकर उन्होंने इशारे से सिर्फ गर्दन पर इशारा, हाथ रखकर इशारा किया कि अल्लाह के रसूल ये खबर सच्ची है। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतने टेंशन में आ गए थे कि आपने अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लिया कि लोग आपकी उसको महसूस न कर सकें, तासुर के आपके चेहरे तासुरात न देख सकें। तो ये लेकिन फिर उसके बाद इतने में एक सहाबी, एक नए मुसलमान, नौ मुस्लिम हैं, वो नईम बिन मसूद, वो मुसलमान हो गए और आते हैं कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान हो गया हूँ, और अगर आप मुझे, लेकिन अभी किसी को, दुश्मन को खबर नहीं है, काफिरों को पता नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, तो आप क्या मैं इस वक्त आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो बहुत बेहतरीन वो बातचीत करने में माहिर थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ दुश्मन के हौसले को पस्त करो, क्योंकि जंग तो चालबाजी के नाम है, नहीं जंग चालबाजी के नाम है। तो उन्होंने जाकर ये मैं इस पर यहाँ पर इसकी बात कर रही हूँ कि यहाँ पर जंगी चाल जो बताई गई है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा था क्योंकि जंग चालबाजी के नाम है। तो उन्होंने क्या चाल चली, वो गए और कहा कि देखें आप लोग तो वहाँ से आए हैं और ये मदीने वाले जो उठे हैं आपके खिलाफ और जिन पर आपको बड़ा वो है, इन्होंने तो खंदक खोद कर अपने दिफा का इंतजाम कर लिया है,
اب جو اندر سے آپ نے جو بدہدی گروہ نے کی ہے، جنہوں نے بدہدی کی تھی یہود کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ایک کام کریں کہ آپ، وہ لوگ تو باہر سے آئے ہیں، اگر وہ شکست ہوئی تو بھاگ جائیں گے، لیکن آپ لوگ تو اسی مدینے کے اندر رہیں گے، پھر آپ لوگوں مسلمان کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں، آپ سے جو باہر سے آئے ہیں دشمن مسلمانوں کے، تو ان سے کہہ دیں کہ ہمیں کچھ آدمی یرغمال کے طور پر دیں، یعنی ضمانت کے طور پہ دیں کہ اگر وہ ہار گئے تو پھر وہ اپنے آدمی یہ ضمانت ہوگی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، جو کچھ ان کا ہو آپ کا ہوگا وہ ان کا بھی ہوگا، مسلمانوں کے رحم و کرم پہ آپ کو نہ چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں آپ نے بہت صحیح کہا۔ پھر وہ ان کے پاس گئے، وہ دونوں جانتے تھے، ان سے جا کر یہاں بھی وہی جملہ کہا تھا کہ آپ ہمیں کیسے سمجھتے ہیں؟ ان کا ہاں آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ پر بھروسہ ہے۔ ادھر بھی جا کے وہی کہا کہ پوچھا کہ آپ ہمیں کیسا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مخلص بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، جنگ تو کس کے نام ہوگی، مسلمانوں کو پڑنا بھاری ہوتا ہے یا ان کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ جنگ میں دیر ہو رہی ہے، کہ مدینے والے تو اندر یہیں کے ہیں، آپ کا راشن پانی ختم ہو رہا ہے، اتنے دنوں سے آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، جنگ شروع ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ مدینہ والوں جن کو آپ نے جو تیار کیا ہے اندر سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، ان کا ارادہ کچھ ایسا ہے نہیں لڑنے کا، اور وہ آپ کے کچھ آدمی چاہ رہے ہیں، آپ کچھ آدمی مانگیں گے، ہم نے سنا ہے۔ وہ آپ سے تو کہہ رہے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھیں گے نہیں، اور انہوں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ آپ کچھ آدمی، تو ایک کام کریں کہ آپ وہ اس لیے جنگ میں لیٹ کر رہے ہیں، جنگ کے لیے اٹھ نہیں رہے ہیں اور دن گزرے جا رہے ہیں، تو ایک کام کریں آپ ان تقاضا کریں کہ اب جنگ شروع ہو جائے، لیٹ نہ کریں۔ جب ان لوگوں نے ادھر کہا کہ جنگ شروع کی جائے، تو انہوں نے کہا، جن سے یہ پہلے بات کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کچھ آدمی ارغمان کے طور پہ دیں تو ہم پھر جنگ کریں گے۔ اس طرح سے انہوں نے ان کے حوصلے شکنی کی، اور انہوں نے ان کے خلاف جو اٹھے تھے، کھڑے ہوئے تھے لڑنے کے لیے، ان کی ہمت پست ہو گئی اور وہ جانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت تیز ہوا چلائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پر جنگی چال کے لیے، اسی طرح سے خالد بن ولید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 کا لشکر سے 3,000 لوگ کا مقابلہ تھا، اور کئی صحابی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ لوگ ایک خالد بن ولید نے جب جھنڈا لیا تو انہوں نے جنگی چال کے لیے پہلے اپنے لشکر کو پیچھے کیا۔ دشمن یہ سمجھنے لگے یہ شکست ہو کر ابھی جا رہے ہیں، اور دشمن ایک دم مطمئن ہو گیا کہ یہ تو جا رہے ہیں۔ اور جب ایک دم وہ اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا لشکر تو پیچھے ہٹ گیا ہے، کہ اچانک انہوں نے پھر ان پر حملہ کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سوائے جو یعنی ماحول جب ایک بار فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر پیٹھ نہیں دکھانی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ ایک شرک، دوسرے والدین کی حق تلفی، تیسرے میدان قتال میں میدان قتال سے فرار۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے 7 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لیے تباہ کن اور اس کے انجام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی کفر اسلام کی جنگ میں کفار کے آگے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے۔ یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلم تقتلوہم، بس نہیں تقتلوہم، تم نے انہیں قتل کیا، اور لیکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیتا، اور جو رمیتا، اور جو تو نے پھینکا، اس رمیتا، جب تو نے، وما رمیتا، اور نہیں تو نے پھینکا، اس جب رمیتا، جب تم پھینک رہے تھے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے رما، اللہ نے پھینکا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ آزمائے مومنوں کو، منہ بلاءً، اس سے بلاءً حسنا، تاکہ مومنوں کے اس آزمائش سے حسنا
اچھی طرح گزار دے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جنگ تم جانتے ہو تمہاری طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہوئی ہے. تم اپنے جان کے نذرانے پہ لے کر آ گئے تھے تو اللہ نے کن کن چیزوں سے مدد کی تمہاری، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرمانے کے بعد یہاں پر اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ترتیب دینے کے بعد، ان کو ہدایت کرنے کے بعد، میری بہنوں اس میں اسلحے کی بھی اتنی کمی تھی نا. آپ نے فرمایا تھا جب تک میں اشارہ نہ کروں تب تک تم تیر مت چلانا، یعنی اس کو تیر آپ اور اپنے تیروں کو بچانے کی کوشش کرنا اور اسی جگہ جب ضرورت ہو اسی وقت چلانا. تو یعنی اتنا محدود ان کے پاس اسلحے تھے کہ وہ تمام جو حکمت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نصیحت کرنے کے بعد آپ خیمے میں گئے، وہاں دعا کی، اور دعا کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو آپ نے ایک مٹھی مٹی لی اور اس مٹی کو شاہت الوجوہ کہ چہرے بگڑ جائیں کہہ کر اللہ کے رسول نے اس لشکر پہ پھینکی ہے. تو کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس جو اس کی 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا، وہ تمام کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس میں وہ مٹی نہ گئی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مٹی پھینک رہے تو نے نہیں پھینکا، اللہ نے اس کو پھینکا. رمی کہتے ہیں پھینکنے کو، اسی لیے کہتے ہیں رمی کہتے ہیں نا، وہاں جب جاتے ہیں حاجی لوگ شیطان کو جب مارتے ہیں تو کہتے ہیں رمی. تو یہاں پر پتھر پھینکنے کو، تیر پھینکنے کو، مٹی پھینکنے کو رمی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور جب تم پھینک رہے تھے تو نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مسلمانوں کو مومنین کو اس آزمائش سے اچھی طرح گزار دے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے. ذالکم، یہ ہے تمہارے لیے. دیکھیں میں نے کہا نا ذالکم جو ہوتا ہے یہ پورے جملے کا قائم مقام ہوتا ہے، اسی میں پورے جملے کا مفہوم ہے کہ یہ تھا تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، یعنی یہ تو تھا تمہارے لیے، یہ انعام، یہ مدد، یہ جو کچھ پیچھے چلا آ رہا ہے، جو پھر ذکر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو تھا تمہارے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ کہ اللہ موہنو کمزور کرنے والا تھا، ہلکا کرنے والا تھا، قید الکافرین، کافروں کی چال. اللہ کافروں کی چال کو ہلکا کرنے والا تھا. ان اگر تستفتحوا، اگر تم فتح مانگتے ہو، فقد جاءکم، تو یقیناً آ گئی تمہارے پاس، الفتح، یقیناً فتح تمہارے پاس آ گئی. وَإِن تَنْتَهُوا، دیکھیں یہ بھی ذکر کب کا ہو رہا ہے، جب وہاں سے کفار جب نکل رہے تھے، جب یہ سنا کہ جب ابو سفیان نے بھیجا کہ ایک آدمی کو کہ اور اسے جا کر گریبان چاک کیا، اونٹ کی ناک چیر دی، اسے کان چیر دیے، اور کہا کہ لوگ اس کے حلیے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ مدد مانگ رہا ہے. لوگ دوڑے آئے اور کہا کہ اس نے بس ایک ہی جملہ کہا کہ مسلمان قافلے کو لوٹ رہے ہیں. اور وہ اس وقت 200 کلو سونا اور کتنے کلو چاندی اور بہت سارے جو ہے اس کے گھوڑے اونٹ وہ لے کر جا رہا تھا. وہ تمام اس وقت یہ تھا کہ اس لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، اور تمام پورے شہر کا، پورے مکہ کے لوگوں نے اپنے مال دیا تھا. اب یہ سنتے ہی سارے اس میں آگ لگ گئی اور سب اٹھ کھڑے ہوئے کہ ان کی اتنی ہمت، یہ دبے کچلے لوگ، ان کی اتنی ہمت وہاں جا کر ہمارے قافلے پر ہاتھ نہ ڈالے، اور سب کے سب کھڑے ہو گئے. اس میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس جنگ میں کوئی اس مکے کا کوئی شخص شریک نہ ہوا ہو، کوئی گھر سوائے ابو لہب کے. اس نے اپنی جگہ اپنے قرض دار کو بھیجا تھا کہ تم نے میرا قرضہ لیا ہے نا، تو میں تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا، لیکن جاؤ تم میری طرف سے لڑو. تو اس نے بھیجا تھا. اس وقت جب یہ نکل رہے تھے تو سب جا کر کعبے کا پردہ تھام کر سب نے دعائیں کی. اب سوچیں اس گھر سے تو ابو جہل نے خاص طور سے یہ دعا کی تھی، سب نے اس پردہ پکڑا دعا مانگی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر. اور ابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا کہ اللہ خدایا ہم میں سے جو برسر حق ہو اسے فتح دے، اور جو ظلم سے ہو اسے رسوا کر دے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی حرف بحرف کو پوری کر دی. ان تستفتحوا، تم فتح مانگ رہے تھے، تم فیصلہ چاہتے تھے کہ آج ہو جائے فیصلہ، تو فقد جاءکم الفتح، یقیناً آ گیا تمہارے لیے فیصلہ. وَإِن تَنْتَحُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ، تو خیر لکم. تو یہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے نا، تو فیصلہ تو آ چکا، لیکن ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے. اب دیکھیں کہ وہ جنگ جو تھی نا، اس کے بعد سے بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ اس جنگ میں تو آپ کے داماد ابو العاص بھی شامل ہوئے تھے، آپ کے چچا عباس رضی اللہ بھی شامل ہوئے تھے. اس وقت اس کے بعد بھی کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. عمر رضی اللہ، ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے کافروں کی طرف سے آئے تھے. تو یہ میں نے کہا نا کہ یہ وہ جنگ تھی، اس میں مہاجرین ان کی ڈبل آزمائش تھی. ان کا اپنے خون، اپنے خاندان، اپنے ہی لوگوں سے ان کا مقابلہ تھا. کسی کا بیٹا تھا تو کسی کا نابات، کسی کا چچا، کسی کا بھائی. مصعب بن عمیر رضی اللہ نے خود اپنے بھائی کو گرفتار کیا اور کہا کہ ذرا اس کو ٹائٹ باندھنا. جب گرفتار کیا تو ذرا اس کو ٹائٹ باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے. اور بھائی حیرت سے دیکھ رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ کئی بار بعد میں جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ جنگ بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کے پیچھے نیچے آئے، لیکن میں نے اس وار کو بچا لیا. ابو بکر رضی اللہ نے کہا لیکن تم اگر میری تلوار کے نیچے آتے تو میں کبھی معاف نہ کرتا، تو میں نہیں بچاتا، کیونکہ اس وقت مقابلہ کفر سے تھا، بیٹے سے نہیں تھا. اور دیکھیں کہ یہ وہ تھا کہ جب آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا کہ کتنا انہوں نے اپنے، کہتے ہیں نا کہ یہ وہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جس بستی پر نازل کیا ان میں بہت ساری خرابیاں تھیں، بہت ساری خرابیاں تھیں. اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی کہ وہ اپنی زندہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے. لیکن میری بہنوں، ایک بات ان کی بہت بڑی خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس جو تا قیامت تک کے لیے جو پیغمبر کو جو چنا، جو آخری نبی کو جو چنا اس سرزمین سے، اس قوم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ سچ بولتے تھے. وہ جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی. جو ایمان لے آئے، منافقت تو مدینے میں آئی، منافقت مکے میں نہیں تھی. ان کے قول اور عمل میں تضاد نہیں تھا. جو مہاجر تھے، مکے سے آئے تھے، انہوں نے اس بات کو، انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ ہونے لگا قیدیوں کیا کیا جائے، قیدی جو وہاں پر ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا جائے. ابو بکر رضی اللہ نرم دل تھا، انہوں نے کہا اللہ کا رسول ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، جو فدیہ ملے گا وہ ہمارے اس پہ کام آئے گا، دین کی راہ میں کام آئے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت نصیب کرے تو ہمارے ہی بھائی بند ہیں. نرم دل تھے وہ. اللہ کے رسول کو یہ فیصلہ پسند آیا. عمر رضی اللہ نے کہا اللہ سے اگر آپ مشورہ مجھ سے چاہتے ہیں تو میں تو یہ فیصلہ مشورہ دوں گا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، اور ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کو دیا جائے. میرے حوالے میرے باپ کو کیا جائے، ابو بکر کے حوالے اس کے بیٹے کو کیا جائے، اور تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی محبت حائل نہیں ہے، کوئی محبت حائل نہیں ہے، اللہ کو یہ پتہ چل جائے. تو میری بہنوں، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان کی دولت نصیب کرے کہ وہ خون کے وہ کوئی طرفداری نہیں ہوتی تھی، وہ حق بات بولنے والے ہوتے تھے، وہ چند اس میں بکنے والے لوگ نہیں تھے. اس لیے کہتے ہیں مٹھی بھر لوگوں کی جو اتنے کم عرصے میں، آج میرا روڈ میں آج 22-23 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن 22-23 سال میں اسلام غالب آ گیا تھا، فتح پیا ہو گیا تھا، فتح ہو گیا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد جاءکم الفتح، یقیناً تمہارے لیے تم فیصلہ چاہتے تھے، یقیناً فیصلہ آ چکا. وَإِن تَنْتَحُوا، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے.
وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر اسی حرکت کا اعادہ کرو گے، اسی غلطی کو دہراؤ گے، نعود، تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، تو ہم بھی اسی کو دہرائیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز کام نہیں آئے گا، عنکم، تمہارے، فئتکم، تمہارا جتھا، شیئن، کچھ بھی، ولو کثرت، خواہ تمہارے کتنی ہی اس کی کثرت ہو، کتنا ہی زیادہ ہو، وہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے، وہ کہتے وہ اتراتے ہوئے نکلے تھے، بینڈ بازی کے ساتھ نکلے تھے، یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے تو ان کے ڈانس ہو رہا تھا، عورتیں گا رہی تھی، ان کے جذبے کو ابھار رہی تھی، ان کے جوش کو، اور جب یہ بھاگنے لگے ہیں نا، جب وہ جنگ میں کہتے پہلے سے ہی جو اللہ، وہ تمام سرداران جو جن پر ان کا غرہ تھا تمام مارے گئے۔ اللہ رسول نے ایک ایک کی پہلے ہی آپ نے ان کی وہ کر دی تھی کہ آج جن لوگوں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے تمام مارے جائیں گے۔ اس میں ابو لہب تو نہیں آیا تھا، اس میں عتبہ، شیبہ، امیہ، بلال رضی اللہ کا مالک، یہ تمام جو ہے، اس میں ابو جہل، جن پر ان کو غرہ تھا، غرور تھا جن پر، یہ جتھے تمام کے تمام مارے گئے تھے۔ 70 ان کے جو جنگجو لوگ تھے سب مارے گئے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں، ہم تو کہیں گے کہ وہ اب ان کا باز آ جانا، یہاں اب بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ہدایت ملنے والی ہے۔ دیکھیں اس کے بعد میں کتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہے، اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کے لیے نہیں کہنا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ غزوہ احد میں آپ دیکھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اور آپ کی زبان سے الفاظ یہ نکلے ہیں کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو ساتھ یہ سلوک کرے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کا حق نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا وہی خالد بن ولید تو اللہ کی تلوار بنیں گے، وہی تو انہی کے ہاتھوں تو یہ تمام جنگ وہ پلٹ گئی تھی۔ اسی خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ وہ خالی ہے وہ درہ، اور ادھر سے انہوں نے پلٹ کر انہیں حملہ کر دیا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے وہی تو خالد اللہ کی تلوار بننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ تو یہاں پر انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اب دیکھیں اتنا یہ بھی ایک جامع پیغام پہنچ گیا ہے، تم فیصلہ چاہ رہے تھے نا، یقیناً تمہارے لیے فیصلہ آ چکا ہے۔ یہ تم نے ہی تو کہا تھا جو حق پر ہو اللہ تعالیٰ اسے تو فتح عطا کر دے، تم فتح چاہتے تھے تو فتح آ چکا، تو فتح کا فیصلہ ہو چکا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم اس غلطی کو دہراؤ گے، نعود، تو ہم اسی سزا کو دہرائیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز نہیں کام آئے گا، عنکم، تمہارے، فئتکم، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، شیئن، کچھ بھی، ولو کثرت، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو، خواہ اس کی کتنی ہی کثرت ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کتنی جلدی حالات کو دیکھ کر، کیسے لوگ ہیں کہ بہت جلدی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج کہتے ہیں کیا آج ہماری یہ سرزمین مکے کی سرزمین سے زیادہ وہ نہیں ہے۔ آج بھی ہمیں یہاں پر حالات جیسے بھی ہوں، لیکن کہتے ہیں اللہ کی مدد تو آج بھی وہی، خدا تو وہی آج بھی ہے۔ جو کچھ ہمیں وسائل ذرائع میسر ہیں اس کو لے کر ہم اس دین کو غلبے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے۔ جو وسائل ذرائع، جو سہولتیں ہیں، اس کو لے کر ہمیں بالکل اپنے آپ کو تن من دھن سے ہمیں لگا دینا ہے۔
لیکن اگر اس کے باوجود اب اللہ ہے نا کہ وہ بنی اسرائیل طرح اگر ہم یہ کہہ دیا کہ خدا کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب کہ اللہ کا وعدہ ہے، اس وقت انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ جاؤ. انہوں نے کہا تھا اس میں تو بڑے لوگ رہتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے بالکل ٹڈیوں کی طرح ہیں، ہم سے ان کے مقابلہ کی ہمت نہیں ہے، جاؤ تم اور تمہارے خدا دونوں لڑو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آج ہمارا حال وہی بنی اسرائیل کی طرح ہو گیا ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، ہم نیکی کا راستے جو ہمارے سامنے ہموار ہے، کشادہ ہے، تمام آسانیاں ہمیں میسر ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، کیونکہ میری بہنوں بغیر قربانی کے، بغیر جد و جہد کے، کہتے ہیں کہ دنیا بھی نہیں ملتی تو جنت کیسے مل جائے گی. خراجان کا یہ جملہ انہوں نے ہماری تربیتی فوس پہ لکھا ہوا تھا کہ جب بغیر جد و جہد کے، بغیر محنت کے کہ چند دن کی زندگی ہمیں نہیں حاصل ہوتی، آرام نہیں ملتا، سکون نہیں ملے گا بغیر جد و جہد کے، تو جنت جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہ کیسے میسر آئے گی. تو اس تھوڑی سی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اسی میں دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کا سامان بھی کرنا ہے. ہمارے پاس سب سے قیمتی وہ ہے ہمارا یہ وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی قدر کرنے والا بنائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، یہ اجتماعیت کی قرآن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام مسلمان گھر میں پیدا کیا، اسلام کی نعمت سے نوازا، ہمیں قرآن عطا کیا، ان تمام نعمتوں کی قدر کرنے والا بنایا. اس کی قدردانی یہی ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی تمام خواہشات کو پیچھے کر کے اس کی جد و جہد میں لگ جائیں، اور قرآن کا جو حق ہے، قرآن کی جو مشن ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، اسے ہمیں اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز اور اپنی تمام مصروفیات پر اسے ترجیح دینے والا بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.